السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نیو بہت پیاری سی مورل سٹوری۔ اس کہانی کا نام ہے سایہ اور اس کی رائٹر ہے اروبہ مسکان۔ تو سنیے سایہ۔ زبیر ہمیشہ سے ایک ضدی بچہ تھا۔ اس کے پاس ضد کی ایک لکیر تھی جو راستہ نہ ملنے پر غصے میں بدل سکتی تھی۔ جو وہ بڑا ہوتا گیا اس کے غصے میں مزید شدت آنے لگی۔ اس کے مطالبات بڑھنے لگے۔ اس کے پاس بہترین کپڑے، جوتے، مہنگے پرفیوم، اچھا موبائل، غرض کہ اسے ہر چیز مہنگی چاہیے ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی کالج کی پڑھائی ختم کی، اس نے ایک ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی ضد پکڑ لی جس کا خرچہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ بالآخر اس کے والد نے اس کا ایڈمیشن اسی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہی اس کے خرچے بھی بڑھنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی دوستیاں امیر لڑکیوں سے ہونے لگی۔ وہ انہی کی طرح ہزاروں اڑانے لگا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے والد نے اس کی پسندیدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے کے لیے کتنا قرض اٹھا رکھا ہے۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسے کسی صورت پیسے کی تنگی نہ ہو۔ اس کی طبیعت میں شوخی اور شاہ خرچی واضح نظر آنے لگی۔ ایک دن اسے اس کے ایک دوست نے اپنے بھائی کی شادی پر بلایا، جہاں نہ صرف اس نے مہنگے ترین تحفے دیے بلکہ آتش بازی اور پیسے وارانہ یا پیسے لٹانا جیسی فضول رسموں پر کھلے دل سے ہزاروں روپے اپنے دوست کے بھائی پر لٹا دیے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کے والد اقبال نے اس کی ہر ممکن مدد کی، مگر اس کے مطالبات بڑھنے لگے۔ اب اسے ایک مہنگی کار اور ایک بڑا گھر چاہیے تھا اور وہ تمام آسائشیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی تھی۔ لیکن اقبال اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس بات پر دونوں میں اکثر لڑائی رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے والد اپنا آبائی گھر بیچ دے اور وہ اسٹور بھی جو اس کے دادا کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، اور کسی پوش علاقے میں ایک جدید طرز پر بڑا گھر اور برانڈ نیو گاڑی خرید لے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مزید کسی پسماندہ علاقے میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ انہیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ انہیں ہائی کلاس سوسائٹی کا حصہ سمجھیں۔ اقبال ہر روز صبح سے رات گئے اپنے اسٹور پر کام کرتے تھے۔ ان پر قرض کی ادائیگی کا بھی بوجھ تھا اور 4 بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بہن کے یتیم بچوں کی کفالت بھی اٹھا رکھی تھی۔ بڑھتی مہنگائی اور ڈوبتا کاروبار ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگے۔ زبیر نے اسے اپنے والد کی ناکامی کہا اور اس پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایک بہترین زندگی کا مستحق ہے، وہ اس سے زیادہ آسائش کا حقدار ہے۔ وہ اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے والد سے مسلسل لڑتا رہا۔ وہ انہیں نیچا دکھاتا اور ان کی ناکامیوں پر انہیں دھتکار دیتا۔ اسے بس پیسے چاہیے تھے، اسے اپنے والد کی پرواہ نہیں تھی، اسے ان قربانیوں کی پرواہ نہیں تھی جو اس کے والد اس کے لیے دے رہے تھے۔ اسے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ جو چاہتا ہے اسے کب حاصل ہوگا۔ ایک دن اقبال کو دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ خاندان میں سبھی کے لیے یہ صدمہ تھا، پر زبیر کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اچانک اسے اس کے والد کی جگہ کاروبار سنبھالنا پڑا۔ ایک دن اسٹور پر کام کرتے کسی گاہک نے اس سے 50 روپے کی کوئی چیز مانگی، جسے ڈھونڈنے کے لیے اسے کافی وقت لگا، اور جب اس نے مطلوبہ چیز لا کر گاہک کے ہاتھ میں دی تو چیز کی قیمت پر تکرار شروع ہو گئی۔ گاہک کسی طور وہ چیز 50 روپے میں لینے کو تیار ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ گیا۔ اسے خیال آیا وہ کیسے ہزاروں روپے منٹوں میں اڑایا کرتا تھا۔ اس کے والد کی روز کی جدوجہد کی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اقبال نے کتنی محنت کی تھی، کتنی قربانیاں دی تھیں، وہ اب جاننے لگا تھا۔ کاروباری مشکلات کے ساتھ ساتھ قرضے کی قسط کی ادائیگی، 2 گھروں کا راشن، بچوں کی پڑھائیاں، بجلی پانی گیس کے بل اور بہت کچھ۔ اس کے والد ایک وقت میں کتنے محاذ پر لڑ رہے تھے، اسے اندازہ نہ تھا وہ یہ سب کیسے کرے گا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب سب زبیر پر تھا، وہ کیسے خاندانی کاروبار بچاتا، کیسے قرض ادا کرتا اور کیسے گھر والوں کی کفالت کرتا۔ جیسے ہی اس نے کاروبار کی ذمہ داری اٹھانی شروع کی، اس نے دیکھا کہ اسے جاری رکھنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ اسے تازہ پیداوار خریدنے، اسٹور کو صاف ستھرا رکھنے اور گاہکوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے روز صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا۔
وہ جو ہزاروں روپے منٹوں میں اڑایا کرتا تھا اب ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ مشکلات کا شکار رہنے کے بعد اس نے وہ اطمینان بھی دیکھا جو ایک کامیاب کاروبار چلانے سے، کمیونٹی کی خدمت کرنے سے اور اپنے خاندان کی بہترین کفالت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ عاجز، زیادہ عابد اور زیادہ صابر بن گیا۔ اس نے محسوس کیا دنیاوی آسائشیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انسان چاہے تو اپنی محنت اور مسلسل جدوجہد سے سب حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ہے۔ اپنے آرام و سکون کے لیے ان کا آرام و سکون خراب کرنا، انہیں ان کی ناکامیوں پر طعنے دینا، انہیں مسلسل ذہنی فکروں سے دوچار رکھنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ چاہے امیر ہو یا غریب، ان کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ اگر والدین کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ اب زبیر کو ان کی محنت اور استقامت میں قدر نظر آنے لگی اور ان قربانیوں کی قدر کرنے لگا جو اس کے والد اس کے لیے دیتے آئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کے بعد شادی کر لی اور جس دن زبیر خود باپ بنا اس دن اسے ذمہ داری کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس کے والد اسے دیکھتے تھے۔ اب اس کا بیٹا اس کی طرح ہی ضد کرتا جیسے وہ کیا کرتا تھا، اسے بھی ہر بہترین کھلونا چاہیے ہوتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مطالبات بھی بڑھنے لگے تھے۔ زبیر نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا اور اس نے اپنے والد کی غلطیاں ہرگز نہیں دہرائی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے کاروبار میں وسعت آتی گئی۔ اب وہ دوسرے شہروں میں کئی شاخیں کھول چکا تھا، لیکن اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود اس نے اپنے والد کی جدوجہد سے سیکھے سبق کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے محنت کی استقامت اور ذمہ داری کی اہمیت کو بخوبی سمجھا تھا۔ اس نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ اس کے بچے اس احساس کے ساتھ پروان نہ چڑھیں جو اسے اپنی جوانی میں حاصل تھا۔ اس نے انہیں محنت اور ذمہ داری کی اہمیت سکھانے کو یقینی بنایا جیسا کہ اس کے والد نے اسے سکھائی تھی۔ وقت نے اسے جو سبق دیا اسے اس نے بخوبی سمجھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا سایہ بن گیا جیسا کہ ایک سایہ دار درخت ہوا کرتا ہے جس کی چھاؤں میں اس کی اولاد پروان چڑھی اور اس کے نقش قدم پر گامزن رہی۔ بے شک باپ کا سایہ اولاد کو زمانے کی ستمگری سے بچا لیتا ہے اور اس سائے کی قدر اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اس کہانی سے بہت پیارا سبق ملا ہوگا اور کہانی اچھی ضرور لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔